بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چاچا بولا اپنے نام کی طرح واقعی بولا تھا۔ وہ جانوروں کا چارہ کاٹ کر بازار میں فروخت کیا کرتا تھا اور اس طرح اپنے بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ ایک دن کیا ہوا کہ اس نے چارہ کاٹا، اپنی گدھا گاڑی پر لادا اور جب وہ اسے بازار لے کر جا رہا تھا تو راستے میں اس کی ملاقات منشی فقے کے ساتھ ہو گئی۔ منشی فقہ بڑا شاطر آدمی تھا۔ اس نے چاچے بولے سے کہا، ہاں بھائی پوری گاڑی کتنے کی دو گے؟ اس نے کہا بھائی 800 روپے کی۔ منشی فقے نے فوراً حامی بھر لی اور اسے کہا کہ پیسے میرے گھر میں ہیں تو چلو میری حویلی کی طرف لے کر چلو، میں تمہیں وہیں پر جا کر پیسے بھی دے دیتا ہوں۔ چاچا بولا گدھا گاڑی لے کر اس کی حویلی چلا گیا اور وہاں پر جب اس نے اسے پیسے پکڑائے تو اس نے گدھا گاڑی جب لے کر منشی جو چاچا بولا تھا وہ واپس مڑا تو اس نے کہا بھائی یہ گدھا گاڑی بھی ادھر چھوڑ کے جانی ہے۔ اس نے کہا وہ کیوں؟ اس نے کہا بھائی تمہاری میری بات ہوئی تھی پوری گاڑی کی، اور پوری گاڑی میں دیکھو بھائی یہ سارا کچھ تم نے 800 روپے میں میرے ساتھ طے کیا۔ چاچا بولا بڑا پریشان ہوا، اس کی آپس میں دونوں کی بڑی بحث مباحثہ شروع ہو گئی۔ اور اسی دوران منشی فقے نے کیا کیا، کچھ راہگیروں کو ادھر بلایا اور انہوں نے ساری بات سنائی۔ راہگیروں نے بات سننے کے بعد فیصلہ منشی فقے کے حق میں کر دیا۔ چاچا بولا بڑا پریشان ہوا، اس کے ذہن میں تھا کہ اس کی آمدن کا واحد سہارا جو تھا یہ گدھا گاڑی تھی۔ وہ روتا ہوا گھر واپس آ گیا۔ جب وہ گھر پہنچا تو اس کے بچوں نے چاچے بولے کی آنکھوں میں جب آنسو دیکھے تو وہ سارے پریشان ہو گئے، اور جب چاچے بولے نے ساری بات ان کو سنائی تو اس کا جو بڑا بیٹا تھا منیرا وہ بڑا اس وقت غصے میں آ گیا، لیکن اس نے اپنا غصہ تھوڑا سا کنٹرول کیا اور اگلے دن کا انتظار کیا۔ اگلے دن اس نے کیا کیا کہ اپنے دوست جیرے سے ادھار گدھا گاڑی لی اور پھر چارہ کاٹ کر جو ہے نا وہ لے کر جانے لگا بازار کی طرف، اور اس کی ملاقات راستے میں پھر منشی فقے کے ساتھ ہوگی۔ منشی فقے نے اس سے بھی یہی سوال کیا کہ ہاں بھائی پوری گدھا گاڑی کتنے کی دو گے؟ منیرے نے کہا بھائی گدھا گاڑی تو نہیں، میں تمہیں چارہ 800 روپے میں دوں گا سارا۔ اس نے کہا بھائی 800 روپے میں تو 300 روپے میں لے لیتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا بات ٹھیک ہے، میں 300 میں تمہیں دے دیتا ہوں لیکن ایک شرط پر۔ منشی فقہ کہتے ہاں بھائی کیا شرط ہے؟ اس نے کہا جو پیسے ہیں نا وہ میں تمہارے گھر میں جو سب سے چھوٹا بچہ ہوگا نا اس کے ہاتھ لوں گا۔ منشی فقے نے فوراً حامی بھر لی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ منیرا اسی وقت گدھا گاڑی لے کر اس کی حویلی کی طرف چلا گیا، اور جو منشی فقہ تھا وہ اپنی سب سے چھوٹی بیٹی 5 سے 6 سال کی اس کی بچی تھی، وہ اس کو لے کر اس کے ہاتھ میں سے 300 روپیہ پکڑایا اور اس نے کہا یہ منیرے کو دے دو۔ منیرے نے کہا بھائی میں نے تمہارے ساتھ بات کی تھی کہ میں تمہارے گھر کے جو سب سے چھوٹا بچہ ہوگا نا اس کے ہاتھ لوں گا، تو اب میں نے صرف پیسے نہیں اس کے ہاتھ بھی ساتھ ہی لینے ہیں بھائی۔ اس نے اپنی جیب سے ہنجر نکالا۔ منشی فقہ بڑا پریشان ہو گیا، وہ شور ڈالنے لگا۔ اتنی دیر میں کچھ راہگیر بھی وہاں پر آ گئے۔ جب انہوں نے بات سنی تو انہوں نے منیرے کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ منیرے نے کہا میں وہ ہاتھ لے کے جاؤں گا۔ منشی فقے کو اپنے کل کے کیے کام پر بڑی ندامت ہوئی۔ اس نے پوچھا کہ تم ہو کون؟ اس نے کہا میں چاچے بولے کا بڑا بیٹا ہوں۔ اسی وقت منشی فقے نے معذرت کی، اور جب اس نے معذرت کی اور اس نے منیرے نے کہا بھائی دیکھو منشی چاچا فقے، زندگی میں کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے کیونکہ دھوکہ پلٹ کر واپس آتا ہے۔ اور پھر منیرے نے اس چھوٹی بچی کے ہاتھوں کو چوما اور اسے اس کے باپ کے حوالے کیا، اور منشی فقے سے کہا کہ 1 گھنٹے کے اندر میرے باپ کی گدھا گاڑی میرے گھر پہنچاؤ اور میرے باپ سے تم نے معافی بھی مانگنی ہے، جس پر منشی فقے نے حامی بھری، اور اس طرح منیرا وہاں سے چلا گیا۔ تو ناظرین ایسے ہی قصے کہانیاں سننے کے لیے ایس ایم پہچان ٹی وی کو سبسکرائب کرنے میں بالکل تاخیر نہ کریں۔ آپ سب کا دل سے شکریہ۔ اللہ نگہبان۔